أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. سبحان اللہ. اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے برائی کو، گناہ کو اور کسی کے بھی عیب کو اچھالنے سے منع فرمایا ہے. یہ ذہن میں رہے، اس آج کی جو مضمون ہے اس کا تعلق 5ویں پارے کے آخر میں جو مضمون بیان کیا گیا، یعنی سورہ نساء شریف میں پہلے یہود و نصارہ کا بیان تھا، کفار کا بیان تھا، بالکل کل کے درس میں منافقین کا ذکر تھا. آج کی آیت مبارکہ کا تعلق پیچھے کے ساتھ یوں جڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی برائی کے اعلان کو پسند نہیں فرماتا الا من ظلم، مگر یہ کہ کسی پر ظلم کیا جائے، مگر یہ کہ کسی پر ظلم کیا جائے. مظلوم جو ہے وہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو بیان کر سکتا ہے. تعلق یوں جڑا کہ پیچھے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ مومن کو جو کافروں کی طرف سے، یہود و نصارہ کی طرف سے اور منافقین کی طرف سے جو تکلیفیں پہنچیں اس پر شور نہ ڈالے، شور نہ ڈالے. اگر چھوٹی موٹی تکلیفیں ہوں، ہاں اس پر ظلم ہو، تعدی ہو، تو رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ الا من ظلم، پھر مظلوم جو ہے پھر شور ڈال سکتا ہے، پھر لوگوں کو بتا سکتا ہے بھی دیکھو جی اس نے میرے ساتھ ایسے کیا ہے، یہ معاملہ کیا ہے میرے ساتھ. یہاں پہ ایک بات اور بھی واضح ہوتی ہے کہ الا من ظلم، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وہی بیان کرے جس پر ظلم ہوا ہے، جس پر ظلم ہوا ہے، مظلوم بیان کرے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جسے مظلوم بنایا گیا ہے، جس پر ظلم کیا کہ صرف وہی بیان کرے کہ میرے پر ظلم ہوا، باقی نہ بیان کرے ہیں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. یہ قید جو ہے نا، یہاں پر جو قید لگائی گئی ہے من ظلم کی، اور حصر جو ہے الا کا، یہ اتفاقی ہے. ٹھیک ہے نا جی، یہ اتفاقی ہے. یہ نہیں کہ جناب یہاں سے مظلوم کے علاوہ بندہ جو ہے اس کو ظالم کے ظلم کو بیان کرنے سے منع کیا گیا ہے. مثال کے طور پر کسی بندے کو یہاں کوئی بندہ گالی دے دے یا پھر کوئی بندہ کسی کو گولی مار دے، تو صرف مظلوم جس کو گولی لگی ہے وہی بیان کرے جی مجھے گولی لگی ہے، دوسرا کوئی نہیں کہہ سکتا. نہ، ایسی بات نہیں ہے. مظلوم پر ظلم ہوا ہے، اس کے ظلم کو وہ مظلوم بھی بیان کر سکتا ہے، مظلوم کے علاوہ اور لوگ بھی بیان کر سکتے ہیں. یہ مسئلہ ہوا. اور دوسرا یہ کہ جہاں پر غیبت کا مسئلہ نہیں، غیبت ہی ہے نا، کریں گے تو غیبت یہاں پہ حلال ہوئی، غیبت یہاں پہ حلال ہوئی ایسے بندے کی جہاں ظالم کی غیبت حلال، ظالم کی غیبت حلال ہے. اور اس کے علاوہ جہاں پر کسی مسلمان کا حق مارا جانا ہو یا اس مسلمان کی جان جانے کا خطرہ ہو، جیسے 4 بندوں نے بیٹھ کر باہم مشاورت کی کہ آج رات کو فلاں بندے کو مار دیا جائے. ان میں ایک بندہ تھا، اس نے جا کر کے رات کو اسے بتا دیا بھائی تیرے بارے میں یہ مشورہ ہونے لگا ہے، رات کو تجھے گولی ماریں گے، تو دائیں بائیں ہو جا. اب کو بندہ کہے جی یہ تو غیبت ہو گئی، یہ حرام ہو گیا، نہ نہ نہ، یہ حلال ہے. یہ کیا ہے؟ بلکہ بتانا اس پر ضروری تھا کہ اسے بتا دیتا، اپنے مسلمان بھائی کو نقصان سے بچاتا. اسی طرح کر کے کسی کے ہاں رشتہ کرنے لگے ہیں، اور وہ رشتہ جہاں ہو رہا ہے وہ بندہ وہ نشہ پیتا ہے، نشئی ہے، وہ شرابی ہے، کبابی ہے. اب اس بندے کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس سے مشورہ لیں آ کر کے، ہاں جی بتائیں آپ کہ وہ بندہ جو ہے اس سے ہم اپنی بیٹی کا رشتہ کرنے لگے ہیں، آپ بتائیں وہ کیسا بندہ ہے تاکہ ہم اپنا رشتہ وہاں کر سکیں. جی
تو اس بندے کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ انہیں مشورہ دے، صحیح طور پر انہیں بتا دے بھائی ایسا ایسا عیب ہے اس بندے میں، وہ نشئی ہے یا جواری ہے یا جو بھی حرکتیں کرتا ہے غلط خلاف شرع حرکتیں کرتا ہے، وہ لچ کپاتا ہے، اس طرح کے جو بھی عیب اس میں ہے وہ بیان کر دے اسے. یہاں پہ غیبت نہیں بنے گی، یہ غیبت نہیں ہے. اور یہ آپ جہاں پہ شرعی مصلحت ہو غیبت کرنے کی وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر محدثین نے بہت سارے ایسے لوگ جن سے لوگ حدیثیں لیتے تھے اور ان کے اندر جو عیب تھے انہیں بیان کیا ہے. جیسے کسی کے بارے میں کہا کہ یہ دجال ہے، یہ وضاح ہے، یہ کذاب ہے، یہ جھوٹی حدیثیں گھڑ کے بیان کر دیتا ہے. اب کو تقوی والا کہے جی یہ تو غیبت ہے ان کی، تو بھائی غیبت جو ہے آپ اس کو پکڑ کے بیٹھے رہو، ادھر سے جناب دین کا ہی کھلواڑ ہو جائے، دین کے ساتھ کھلواڑ ہو جائے، لوگوں کو جھوٹی حدیثیں گھڑ گھڑ کے سناتا رہے اور لوگ جو ہیں وہ رسول اللہ علیہ السلام کا دین چھوڑ کے اول فول باتوں میں پڑتے رہیں، وہ پھر ٹھیک ہے. یہاں ایک تو چلو یہی دیکھ لیں، ایک طرف نقصان دین کا ہو رہا ہے، ایک طرف نقصان بندے کی عزت کا ہو رہا ہے. آپ کسے قربان کریں گے؟ بندے کو قربان کریں گے نا، دین کو قربان تو نہیں کریں گے. نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ یہاں پہ شرعی مصلحت ہے، شرعی نفع ہے، یہاں پر بالکل کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں جی فلاں نے یہ مسئلہ کیا ہے. اب ایک مسئلہ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ الغیبت اشد من الزنا، غیبت جو ہے یہ زنا سے بھی زیادہ سخت ہے، غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے. تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ارشاد فرمایا، صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس بندے کے اندر عیب ہو اسے بیان کرنا یہ بھی غیبت ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کے اندر جو عیب ہو اسے بیان کرنا یہی تو غیبت ہے، اور جو اس کے اندر عیب نہ ہو وہ عیب اس کی طرف منسوب کر دینا یہ غیبت نہیں، یہ بہتان ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بہتان ہے. غیبت تو ہے ہی وہی جو اس کے اندر عیب ہو اسے بیان کرنا. اور یہ جو حدیث پاک میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا سے بھی زیادہ سخت حضور نے غیبت کو قرار دیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ زنا جو ہے نا یہ حقوق اللہ میں سے آتا ہے، حقوق اللہ میں سے ہے، اور غیبت جو ہے یہ حقوق العباد میں سے، حقوق اللہ کے ثابت تعلق ہے لیکن اس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ بھی ہے. زنا کا تعلق جو ہے نا وہ سیدھا سیدھا حقوق اللہ کے ساتھ ہے، حقوق العباد کے ساتھ نہیں ہے تعلق زنا کا. سمجھائے نا مسئلہ؟ اب آپ سوچیں گے کہ وہ کیسے؟ بھائی بندوں کے جو حقوق ہوتے ہیں نا وہ بندہ اپنے طور پر کسی کو معاف کر دے تو معاف ہو جاتا ہے، حلال کر دے تو حلال ہو جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک پلیٹ ہو بریانی کی کسی بندے کے لیے رکھی ہوئی ہو، اس کا حق ہو، وہ خود کہہ دے بھی اسے جو چاہے کھا لے، اس نے وہ حلال کر دی، اب جو بندہ مرضی کھا لے اس کی اجازت کے بغیر. ہاں جی مالک وہی ہے، کوئی اٹھا کے کھائے گا تو حرام ہے کیونکہ کسی اور کے حق میں خلل اندازی ہے، کسی اور کے حق کو مارنے والی بات ہے. اسی طرح کر کے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ بندہ جو ہے نا اپنے حق کو معاف کر سکتا ہے، اپنے حق کو معاف کر سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پر غیبت ہی ہے، کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ میں نے اپنی عزت سب کے لیے حلال کر دی ہے، جو بندہ غیبت کرے گا میں نے اسے بھی معاف کیا، جو میرے پہ تہمت لگائے الزام لگائے جو بھی کرے میں نے اسے بھی معاف کیا. اب اسی طرح کر کے یہ زنا والا جو معاملہ ہے نا یہ چاہے عورت کہے کہ کوئی بندہ میرے سے زنا کر لے تو میں نے معاف کیا، یہ معاف نہیں کر سکتی. میں نے حلال کیا سب کے لیے، حلال نہیں کر سکتی. کسی کا شوہر ہے عورت کا، وہ کہے جی میں اجازت دیتا ہوں دو چار بندوں کو جو جی چاہے میری بیوی کے ساتھ ایسے ایسے کر لے، تو اس کے اس کہنے سے حلال نہیں ہوگا. اس سے معلوم ہو گیا کہ اس کا تعلق سیدھا سیدھا حقوق اللہ سے ہے، حقوق العباد سے نہیں ہے. اور غیبت جو ہے اس کا تعلق جہاں پر حقوق اللہ سے ہے اور وہاں پر حقوق العباد سے بھی ہے، ٹھیک ہے نا. اسی لیے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے
زنا سے زیادہ سخت غیبت کو قرار دیا ہے، زنا سے زیادہ سخت غیبت کو قرار دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں وکان اللہ سمیعا علیما، اللہ تبارک و تعالی سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ ذہن میں رہے یہاں پر کیوں ارشاد فرمایا رب تبارک و تعالی نے کہ سمیعا علیما، وہ سننے والا جاننے والا ہے؟ کیونکہ پیچھے اجازت دی تھی رب تبارک و تعالی نے کسی پر ظلم ہوا ہے تو اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو وہ بیان کر سکتا ہے، اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو بیان کر سکتا ہے، اسے اجازت ہے۔ یہاں پر تنبیہ کی جا رہی ہے جیسے رب تبارک و تعالی ظالم کے طرف سے صادر ہونے والے ظلم کو جانتا ہے کہ اس نے کیا کیا ظلم کیا ہے، ایسے اللہ تبارک و تعالی نے مظلوم کو بھی فرما دیا تجھے اگر 3 چپیٹیں لگی ہیں تو 3 ہی بیان کر۔ کیوں؟ وکان اللہ سمیعا علیما، اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے جاننے والا بھی ہے۔ تجھ پر جتنا ظلم ہوا ہے، تیری 2 بکریاں چوری ہوئی تو 2 ہی بیان کر، یہ نہیں کہ چوری 2 ہوئی تو بندہ 7 کہہ دے، ہے جی یہ نہیں۔ اب بتائیں جی یا مبارکہ یہ کورٹ کے وکیلوں کو پڑھ کے سنانے والی ہے یہ نہیں؟ انہیں جا کر کوئی بندہ کہے نا جی 1 تولہ سونا چوری ہو، وہ کہتا نہیں جی کیس کو مضبوط کرنا ہے آپ 5 تولہ ڈال دیں، کیس اس طرح کمزور ہوگا۔ کوئی عورت جو ہے وہ اپنے میکے سے صرف ناراض ہو کے آئی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ لکھ دو کہ سونا بھی اٹھا کے لے گئی ہے، جہیز کا سارا سامان جو بری کا تھا ہم نے دیا تھا وہ بھی سارا اٹھا کے لے گئی، کیس کو ذرا مضبوط کرنا ہے۔ کیس تو تیرا یہاں تو چلو مضبوط ہو جائے گا جج کے سامنے، تو رب تبارک و تعالیٰ جب خود عدالت لگائے گا وہاں تیرا کیا بنے گا؟ وہاں کیا بنے گا تیرا بتا؟ تو یہ جتنا جھوٹ، جتنا یہ بدماشی یہ طبقہ کرتا نہیں اتنا کوئی بھی نہیں کرتا شاید۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک بزرگ تھے بڑے صوفی منج تھے، ان کے درخت تھے، وہ کسی بندے کی شادی تھی، وہ بندہ دائمی چور تھا، چوری کرنے میں مداومت تھی اسے، یعنی کسی طرح کی چوری کرنے میں کوئی وہ نہیں کرتا تھا، کوتاہی نہیں کرتا تھا چوری کرنے میں۔ تو اس کی شادی تھی تو اس نے کیا کیا کہ کسی کے درخت کٹوا لیے چوری، کھیتوں میں درخت لگے ہوئے تھے، وہ 4-5 درخت جو ہے نا اس نے کاٹ لیے۔ تو اس وقت وہ چھوٹے چھوٹے اتنے موٹے درخت تھے، ان کی بھی قیمت بہت ہوتی تھی، 500 کا بھی ایک بکتا، تو ظاہر بات ہے 5 درخت 2500 روپے کے، اور وہ 2500 روپے اس وقت بڑی قیمت ہوتی تھی اس وقت۔ تو وہ گئے جا ایک وکیل کے پاس، اسے جا کر کہا کہ ایسا ایسا ہوا ہے ہمارے 5 درخت چوری ہوئے ہیں تو آپ ذرا نا یہ کیس کر دیں۔ اب وکیل نے کہا کہ جب جج آپ سے پوچھے نا کتنے بڑے درخت تھے تو آپ کیا کہیں گے؟ انہوں نے کہا میں کہوں گا اتنے بڑے تھے۔ کہتا نہیں آپ اتنے بڑے کہنا۔ اب وہ بیچارہ جو بندہ گیا تھا اس نے زندگی ساری جھوٹ ہی نہیں بولا تھا، جب جج کے سامنے گیا نا جی تو وہ وکیل کہنے لگا ہاں جی بتائیں وہ کتنے بڑے درخت تھے؟ اس بیچارے نے کہہ دیا کہ اتنے بڑے تھے جی۔ باہر آ کے وکیل ہی ناراض ہو گیا، اس نے کہا یار میں نے کہا تھا اتنے بڑے کہنے ہیں۔ اس نے کہا جب تھے اتنے بڑے میں اتنے بڑے کیوں کہتا بتا؟ یعنی اس سے زیادہ یہ اپنی فیس کی ہوتی ہے، اس کی نہیں ہوتی بیچارے کی، کیونکہ یہ تو اپنی فیس لے لیتے ہیں پہلے ہی، اس کا کچھ بنے نہ بنے انہوں نے فیس لے لینی ہے یا نہیں؟ ایسا انہوں نے فیس لے لینی ہے۔ جیسے اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں ان تبدو خیرن او تخفوہ تعفو عن سوء، میں کہ اگر تم ظاہر کرو کسی نیکی کو، کوئی نیکی کسی نے کی آپ کے ساتھ تو وہ بھی بیان کرو، او تخفو ہو یا پھر اسے چھپا لو تم، او تعفو عن سوء یا پھر تمہارے ساتھ کوئی ظلم ہوا ہے، کوئی تعدی ہوئی ہے، کسی نے زیادتی کی ہے، اگر اسے بھی چھپا لو معاف کر دو، کسی نے کیا تمہارے ساتھ اسے معاف کر دو۔ رب تبارک و تعالی نے فرمایا فإن اللہ کان عفوا قدیرا، بے شک اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا بھی ہے اور قدرت والا بھی ہے۔ یہ بھی آپ حیران ہوں گے، یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے عفوا قدیرا فرمایا ہے، پہلے بندوں کو فرمایا ہے کہ تم پر ظلم ہوا ہے تو تم معاف کر دو تو یہ بہتر ہے، معاف کر دو تو بہتر ہے۔ پھر اب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ کیونکہ میں بھی معاف کرنے والا ہوں اور پکڑنے والا بھی ہوں، قدرت والا بھی ہوں، تو فرمایا کہ یہ میری صفت ہے۔ کیا ہے؟ معاف کرنا کس کی صفت ہے؟ رب تعالی کی صفت ہے۔ اور اسی لیے ماتے ہیں کہ تخلق باخلاق اللہ، یہ اخلاق کا ایسا زبردست نسخہ ہے اخلاق عظیمہ کو اپنانے کا کہ اللہ کے اخلاق اپناؤ، اللہ کی عادات کو اپناؤ،
اللہ کی سنت کو اپناؤ. وہ کیا ہے؟ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا کون ایسا بندہ ہے جو تیرے ہاں سب سے زیادہ عزت والا ہے، جس کی سب سے زیادہ عزت ہو تیرے نزدیک، وہ بندہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ بندہ ہے اذا قادرا غافرا، جو بدلہ لینے پر قادر بھی ہو پھر بھی معاف کر دے. بدلہ لینے پر قادر بھی ہو پھر بھی معاف کر دے. جسے جو بندہ بدلہ نہیں لے سکتا وہ معاف کرے تو اس بیچارے کا معاف کرنا کیا ہے؟ وہ تو کوئی معاف کرنا نہیں، وہ تو بدلہ نہیں لے سکتا. بدلہ تو لے سکے پھر معاف کرے، یہ بڑی ہمت والا کام ہے. ان ذالک من عزم الامور، یہ بڑی ہمت والا کام ہے، یہ عظیمت والا کام ہے کہ بندہ لے بھی سکتا بدلہ پھر بھی چھوڑ دے، چل ٹھیک ہے یار جا، میں نے تجھے معاف کیا اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہیں. وہ ایک بندہ تھا، مستری تھا بیچارہ، کام کرتا تھا درخانوں والا، یہ بلڈنگ بناتا تھا، عمارتیں بناتا تھا. پہلے بڑی غریبی ہوتی تھی، اس نے تھوڑے تھوڑے پیسے کر کے جوڑے، گوشت کھانے کو دل کرتا تھا، پیسے جوڑتا جوڑتا اکٹھے ہوئے. جب پیسے گوشت لے کے آیا اس نے اپنی بیوی کو دیا، اس نے کہا یہ سالن تیار کر دینا میرے لیے، اور وہ چلا گیا خود کام پہ. جب وہاں سے واپس آیا تو پہلا لقمے اس نے منہ میں ڈالا، اس میں نمک بہت زیادہ تھا، اس میں نمک بہت زیادہ تھا. تو اس نے خاموشی کے ساتھ بیوی کو کہا بھی کچھ نہیں، خاموشی کے ساتھ اٹھا، دل میں یہی خیال کیا میں اسے اپنے رب کے لیے معاف کر دیا، اتنے مہینے لگائے تھے میں نے پیسے جمع کیے، گوشت لایا میں، تو اس خدا کے بندے نے نمک زیادہ ڈال دیا، میں رب کے لیے اسے معاف کرتا ہوں. دل میں یہ نیت کی، اٹھ کے مسجد میں چلا گیا نماز پڑھنے کے لیے. یہ وہیں پہ فوت ہوا، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں نے تجھے معاف کر دیا، تو نے میری بندی کو معاف کیا تھا، میں نے تجھے معاف کر دیا. اندازہ لگے، یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.